ہے تختی نمبر 14. کون سی ہے تختی نمبر 14؟ تختی نمبر 13 میں تشدید کو بیان کیا تھا، لیکن یہاں را ساکن کا اور را متحرک کا قاعدہ بیان کیا ہے. یہاں کیا بیان کیا ہے تختی نمبر 14 میں؟ را کا قاعدہ بیان کیا ہے کہ را کو موٹا کر کے کیسے پڑھا جائے گا، باریک کر کے کیسے پڑھا جائے گا. بس اتنی سی بات بیان کی ہے. اس میں کیا بیان کیا ہے؟ را کو موٹی آواز سے کب پڑھا جائے گا اور باریک آواز سے کب پڑھا جائے گا. اتنی سی بات ہے. بس موٹا کر کے را کو کب پڑھنا ہے، باریک کر کے کب پڑھنا ہے. اس میں لکھا ہے را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہے، را کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو را پر ہوگی. را پر ہوگی یعنی موٹی ہوگی. جیسے زبر را پیش را پر ہوگی. لیکن را کے نیچے اگر زیر ہے تو را باریک ہوگی. را زیر یہ قاعدہ ایک ہو گیا. دوسرا قاعدہ اور بیان کیا کہ اگر را کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، را کے اوپر جزم ہے، را کے اوپر کیا ہے، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے تو کہا زبر ہے تو پور، پیش ہے تو پور، زیر ہے تو باریک. لیکن اگر نہ زبر نہ زیر نہ پیش کچھ بھی نہیں، جزم ہے، کیا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھو، را سے پہلے والے حرف کو دیکھ لو، اس کے اوپر اگر زبر یا پیش ہے تو را بھی. را سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہے تو را کو، پیش ہے تو بھی را کو. را سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو را بھی باریک ہوگی. را باریک ہوگی. جیسے پر کی مثال، کیا جی؟ پر کی مثال یا وہ کا را پیش وہ ہے، یہ پر کی مثال ہو گئی. اور زبر کی مثال کیا ہے؟ اسی کو ٹھیک ہے. اگر بن گیا یہ کا تو را باریک ہو جائے گی. یہ کا راسا کی زیر، یا اس کو ایسا کہہ دیجیے بس راسا کی زیر، اس لیے را باریک ہوگی. لیکن اس میں ایک چیز نہیں لکھی گئی، وہ بتا دیتا ہوں. قاعدے میں حرف لکھے گئے ہیں. رائے ساکنہ کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے، رائے ساکنہ کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 کتنے حروف مستعلیہ؟ 7. قاف صاد ضاد طاء ظا فا قاف. نہیں پانی ٹھیک ہے. 7 حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ آ جائیں را ساکن کے بعد، کہنے کے بعد را ساکن کے بعد پر حرف آ جائیں، را ساکن کے بعد پر حرف آ جائیں تو را بھی پر ہوگی. را پر ہوگی چاہے را سے پہلے زیر ہو، چاہے را سے پہلے زیر ہو. اگر اس کے بعد پر حرف آ جائیں گے تو را پر ہوگی. ابھی میں بتاؤں گا کیسے پر ہوگی. دیکھیے قاعدے میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. قاعدے میں دیکھیے تختی نمبر 14 کو دیکھیے. تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ، رائے ساکنہ و مشددہ. یہاں لکھا ہوا ہے جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں. جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. اب یہاں سے قاعدہ بیان کیا ہے. را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. جیسے ربک ربما، را کے اوپر ربک میں زبر آ گیا، یا رب ارجعونی، رب کی را، اور ربما کی را. اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی. جیسے بری، یہاں ہے نیچے بری، بری بری. آگے دوسرا قاعدہ بیان کیا ہے. را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. جیسے ارسلنا قرآن، دیکھیے ارسلنا میں را سے پہلے زبر ہے، قرآن میں را سے پہلے پیش ہے. ایسے ہی را ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را ساکنہ باریک ہوگی. جیسے وصبر، دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے. اس سبق میں ساری را پر ہوں گی. أرسلنا قرآن يغرك مرصادا
قرطاس فرقة أم اغتابوا رب ارجعون مستقر ففروا بر موة. یہ ساری را پر ہوں گی. کچھ اس میں دیکھیے کچھ را ایسی ہے جس را سے پہلے زیر ہے، ابھی بتاؤں گا میں، لیکن وہ را بھی پر ہوگی. حمزہ را زبر او، سین لام زبر سل او سل، نون الف زبر نا او سلنا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ قر آ، نون دو پیش نون قرآن، یا غین زبر یغ، را را پیش رر یغرر، کاف زبر کا یغرر کا، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا مر صا، دال دو زبر دن مر صادن، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا قر طا، سین دو زیر سین قرطاسن. دیکھیے قرطاسن میں را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر. را باریک ہونی چاہیے تھی لیکن پر ہوگی کیونکہ را ساکنہ کے بعد طا پر حرف ہے. را ساکنہ کے بعد طا پر حرف ہے، اس لیے را پر ہوگی. فرقتن، اس را کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. فرقتن کی را کو پر بھی باریک بھی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. پر اس لیے پڑھیں گے کہ را ساکنہ کے بعد قاف پر حرف ہے، باریک اس لیے پڑھیں گے را ساکنہ سے پہلے زیر ہے. دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. فا زیر فر، قاف زبر قا فر قا، تا دو پیشتن فرقتن، ام اغتابوا، یہ ام اغتابوا اس سے زیر کو را ساکنہ سے پہلے زیر ہے. یہ را بھی باریک ہونی چاہیے لیکن پر ہوگی. پر اس لیے ہوگی کہ را ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے. تو یہ بھی را کا ایک قاعدہ ہے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر اگر دوسرے کلمے میں ہے تو را پر ہو جائے گی، باریک نہیں ہوگی. ہاں ام اغتابوا رب ارجعون، رب زبر رب، با را زیر بر رب جیم زیر جی رب ارجع، عین و بشعو رب ارجعو، نون زیرنی رب ارجعون. یہ را بھی پر ہوگی کیونکہ را ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہے، یا یوں کہیے زیر عارضی ہے. رب ارجعون مستقر ففروا بر موة. ساری را پر ہوں گی. اجرا بھی یہی بتانا ہے کہ را پر ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے. را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے پیش ہے. را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکنہ سے پہلے پیش ہے. یہاں بھی میرے سوال میں را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکنہ کے بعد صاد پر حرف ہے. را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکنہ کے بعد طا پر حرف ہے. را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکنہ کے بعد قاف پر حرف ہے. یا را باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہے. دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. ام اغتابوا را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے. را پر ہوگی اس لیے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے. مستقرون، را پر ہوگی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے. را پر ہوگی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے. بغوا، را پر ہوگی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. را پر ہوگی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے. را پر ہوگی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. یہ ہو گیا اجرا آپ کا. باقی اجرا سب پیچھے والا ہے. اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے امرت منہمر، واصبر من شر بر بر دری مستمر ذریة تحرم. ان پورے سبق میں را باریک ہوگی کیونکہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہے. را ساکنہ سے پہلے زیر ہے اس لیے را باریک ہوگی. بس اتنا اجرا ہے. جیسے میں کر کے بتا دیتا ہوں دو حرفوں کا. میم را زیر مر، را ساکنہ باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے را ساکنہ کو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسے امرت منہمر، میم را زیر مر، را باریک ہوگی اس لیے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر ہے. بس سب کو ایسے اجرا ہوگا، سب میں اجرا ایسی ہوگا. باقی اجرا جو ہے وہ پیچھے والی تختی کا ہے.